نعمت کی قدردانی، نعمت کو امانتداری کے ساتھ، جان کہاں لگے مال کا، اسی لیے کیونکہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، جس کو قرآن نے کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت، ذکر، تزکیہ نفس، خانقاہ اور سیکھنا سکھانا، ان تینوں چیزوں سے ابتدا کی تھی۔ کہاں کی جہالتیں، کہاں کا شرک کہاں پہنچے۔ خدا کرے ہم اس کام کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو، اس کی منفعت کو اور اس کے تقاضوں پر جان و مال نبی کے نمونے اور صحابہ کے نمونے پر لگانے والی ہم بن جائیں تو خدا آنکھوں سے دکھائے گا جیسے ان کو دکھایا۔ یہ مدینہ منورہ، اس کا نام تھا پہلے یثرب، اور یثرب یہ کہ عربی زبان میں اس زمین کو کہتے ہیں جہاں جو جائے اس کو بخار ہو جائے، یثرب بخار زدہ زمین، جو جاتا تھا۔ لیکن اب کیا رحمتیں، کیا برکتیں، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے، ایمان بنائیں گے، اعمال بنائیں گے، آخرت بنائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو نہ روٹھے، اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں۔ حضور کے پاس آئے، جو آتا تھا اس کو بخار ہو جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، مدینہ کا بخار باہر چلا گیا۔ کھجوروں میں کیسی برکت ہوئی، روزیوں میں کیسی برکت ہوئی، یہ ساری میراث ہے، امن ایمان کی میراث ہے، روٹی روزی روزگار ایمان کی میراث ہے، آپس کی محبتیں یہ ایمان کی میراث ہے اور اس کا حل ہے۔ آخرت کے دنیا ہی میں آیت نازل ہو گئی رضی اللہ عنہم، وہ سرٹیفکیٹ تو آخرت میں ملے گا، اللہ کس سے راضی کس نے، لیکن ان کے لیے کہ جنہوں نے نبی کی بات پر پہل کی، جان کی پرواہ کی، نہ مال کی نہ آل کی، سردی کی نہ گرمی کی، بھوک کی نہ پیاس کی، ان کے لیے اسی لیے یوں کہتے ہیں اچھا کون اور برا کون، کہ جس کو میں اچھا کہوں وہ اچھا، جس کو زید عمر بکر اچھا کہے وہ اچھا نہیں، جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اچھا کون اور برا کون وہ بتائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اچھے وہ جن کو اللہ اچھا کہے، کہ اللہ نے کس کو اچھا کہا، کہ ساری مخلوق میں اچھے وہ جن کے پاس ایمان اور اچھے عمل، جن کے پاس ایمان اور اللہ کے حکموں والی زندگی۔ ہمیں بھی اچھا بننا ہے، ایمان میں قوت، کہ ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، ساری دنیا کی ساری طاقتیں، جنوں کی، انسانوں کی، دولتوں کی، حکومتوں کی، جانور، چرندے پرندوں کی ساری طاقتیں ایک آدمی کے پاس ہو اور وہ اپنی تمام تر طاقتوں کو صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنا پر لگا دے، طاقتیں ختم ہو جائے گی، ایمان کی کوئی حد نہیں آئے گی۔ اللہ نے ہم کو وہ کلمہ دیا، اسی لیے ہمارے کام کی دین کی ابتدا بھی ایمان سے، اس کام کے 6 نمبروں میں کہ پہلا نمبر ایمان ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کے دل میں جتنا ایمان اترا ہوا ہوگا اپنی حقیقت کے ساتھ، اس کے دل کی آنکھوں کو راستے دکھیں گے، اللہ دکھائیں گے۔ جیسے چہرے کی آنکھوں سے
یہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے، یہاں کیچڑ ہے، یہاں کانٹے ہیں. جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستے دکھتے ہیں، ایمان کی روشنی میں پھر دلوں کو حلال حرام جائز ناجائز، قبر میں اندھیرا قبر میں روشنی، سکرات میں آسانی سکرات میں تکلیف، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں، اللہ کے نبی کے ہاتھوں جامع کوثر اور دھکے پڑنا، کہ یہ سارا ایمان کی روشنی سے دلوں کو راستہ دکھتا ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ جب آدمی کو صاف راستہ نظر آتا ہے تو آدمی کانٹے والے راستوں میں نہیں جاتا، آدمی کیچڑ میں نہیں گرتا، صاف راستے پر چلتا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ راستہ دے جو نبیوں کا، صدیقین اور شہداء کا، وہ راستہ جس پر تیرے انعامات کی بارشیں، اس راستے سے بچا جس راستے پر تیرا غضب، جس راستے کے چلنے والے بھٹک جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ اس سے بچا. روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں یہ دعا مانگتے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ اس وقت پوری دنیا کی یہ 4 مسئلے مشترک ہیں: امن، روٹی روزی، آپس کی محبتیں اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی راحت. اس سارے کو ایمان میں بھر دیا ہے، اور جتنا ایمان بنتا چلا جائے گا پھر ایمان کی راہ کھلتی چلی جائے گی. قرآن سمجھ میں آئے گا، اللہ کے حکم سمجھ میں آئیں گے، حلال حرام سمجھ میں آئے گا، پھر معاشرت پاکیزہ ہوگی، اخلاق میں بلندی آئے گی، زندگیوں میں شرم و حیا آئے گی، ابدیت اور تواضع اور عزت و انکسار آئے گا، اللہ کا تعلق بڑھے گا، آخرت بنے گی. اور اسی کے لیے زندگی ہے. یہ 4 معنی، یہ چلے، یہ تقاضے، یہ سب جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین روم گئے، فارس گئے، افریقہ گئے، جہاں گئے وہاں انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کوئی عہدہ چاہیے، حکومت چاہیے؟ تمہاری حکومت تمہارے پاس، تمہاری دولت ہے تمہارے پاس. انما ہممنا الآخرہ، آخرت بن جائے اس کے لیے یہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر جو قرآن اترا، اس قرآن نے سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے وبالآخرۃ ہم یوقنون تک ایمان بناؤ عمل بناؤ، ایمان بناؤ عمل بناؤ، آخرت. لیکن عمل کے بنانے میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ خرچ آتا ہے، کہ اگر یہ مال غلط خرچ ہوا عمل بگڑ جائے گا. اس لیے خرچ وہاں ہو جہاں اللہ کا حکم ہے، جہاں اسی کے لیے زکوٰۃ ہے، اسی کے لیے میراث ہے، بھائی بہنوں کی میراثیں ہیں. اللہ جزائے خیر دے، علماء کرام نے ہندی کی چندی کر کے دیکھ لیے، ایک ایک مسئلہ واضح کر دیا ہے. لیکن وہی بات کہ ہم نے سیکھنا سکھانا ہی چھوڑ دیا ہے. آج تو میری درخواست ہے، میں میرے اور آپ سب نیت کریں دین سیکھنا ہے، اور ہر ایک کا دین، تاجر کے لیے تجارت کا، کاشتکار کے لیے کاشتکاری کا، مزدور کے لیے مزدوری کا، غریب کے لیے غربت کا، عورت گھر کی پردہ نشین کے لیے اس کا، ہر ایک کے لیے دین شریعت اس کے مسائل ہیں. ہر ایک نیت کے لیے دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے. اور یہ کہ دنیا کی کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی. اللہ نے صدیوں کے بعد یہ سادہ اور آسان سی محنت ایسی دی ہے، اور نمونے موجود ہیں، 1 2 10 20 ہزار 10,000 نہیں، لاکھوں کی زندگیاں بدلی ہے. جب اس راستے میں صحیح اصولوں کے ساتھ صحیح نہج پر صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے، اور جو تکلیف آئی اسے اللہ کے لیے برداشت کیا، پھر اللہ نے زندگیاں بدل دی. میرے دوستو، ہمیں نیت کرنی ہے پورے عالم کی اور پوری امت کی، اور امت کو اللہ ذریعہ بناوے پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کرانے کا.
جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، صلاحیتیں عقل دانش اللہ کی دی۔ ان تینوں طاقتوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جہاں لگی، مال جہاں لگا، آپ نے جو سوچا وہ سارا سوچنا بھی ہے۔ ہماری سوچ حضور کی سوچ کے قریب ہو جائے، ہمارا مال ایسے خرچ ہو جیسے حضور نے خرچ کیا، ہماری جان وہاں لگے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب ہجرت کے بعد تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مالی اراکم وانتم تقحمون فی النار، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم صبح شام زندگی جتنی جو کچھ تمہاری حرکت سکنت ہے جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہو، تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری سوچ۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں اللہ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، یہ تمہارے وقت لگنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل کتنی لایانی، کتنی بیکار اور کیسی حرام چیزوں میں امت کی جان مال، جوانوں کا، عوام کا، خواص کا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ تو بہت بڑا کرم فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل اور صدقہ ہے کہ اللہ نے توبہ اور استغفار کی نعمت دی ہے۔ سچے دلوں سے توبہ کریں۔ آج تک اللہ کی دی ہوئی جان و مال اور عقل و خیرت کو جتنا اپنی منمانیوں پر، اور جس کے نتیجے میں اللہ کے حکم ٹوٹے، نبی کی سنتوں سے زندگی نکلی، زندگی سے سنتیں نکلی، اے اللہ تم کہ باقاعدہ صلاۃ الاستغفار پڑھیں، توبہ کی نماز پڑھیں اور نیتیں کریں آج کے بعد کی۔ یہ کسی کو پتا نہیں زندگی کتنی باقی ہے، لیکن اللہ اور اپنے درمیان، اے اللہ آج کے بعد زندگی کے جتنے سانس، جتنے دن، جتنی راتیں، جتنے مہینے، جتنے سال، لقمے سے لے کے دانے سے لے کے جتنی روٹی روزگار اور یہ عقل اور سمجھ جتنی، اے اللہ عہد و پیمان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جان و مال و صلاحیت لگی وہاں لگاؤں گا، اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اور جہاں بھی رہوں گا ہر ایک کو اس پر لانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے اگر یہ 4 مہینے مانگے تو 4 مہینے، سال مانگے تو سال، اور یہ کہیں کہ نہیں، یہ مجمع تو اپنے آپ کا ارادہ کر لے کہ ابھی تو نقد 4 مہینے تو ہیں ہی، اس اجتماع سے آگے ہم مشورے کے تابع ہیں۔ جیسے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جہاں جب جیسے، جہاں جب جیسے، پیدل سواری، اندر باہر، دور قریب، کہ اللہ کے جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر ان کی وہ لگا ہوا ہے، پتھر لگا ہے ان کی قبر پر، اب بد دعا دی ہے نیند حرام ہو جائے، نیند حرام ہو جائے ان پر جو بزدل بن کر اپنی جان و مال کو غلط استعمال اور جان مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں سے بچاتے ہیں۔ اور اپنے بارے میں فرمایا تھا سہم من سہام اللہ، اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر ہوں، جہاں چاہو پھینک دو۔ ہمارا یہ مجمع، اس کا ہر آدمی یہ کہے میں اللہ کا تیر ہوں اور بزدلی سے کام نہیں لوں گا۔ ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تقاضے ہیں، ہماری ساتھ ضرورتیں ہیں، لیکن یہ کہ جو ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ جب مدد کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو نیتیں کرو